انجام کیا ہوگا بشرا بی بی کا؟ جائے گی کہاں پہ بشرا بی بی؟ ایہو جیاں دا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئی مین اس کا انجام تو ہو گیا، اس عورت کے پلے کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو عورت بھی نہیں کہہ سکتے، جو مطلب ایک ذہنی مریضہ ہے، جو ایک گندے غلیظ بابے کو انہوں نے دیکھیں، ایک اتنے بڑے بزرگ کو جن کے ہم سب بھی ماننے والے ہیں، بابا صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر، ان کو خدا نخواستہ انہوں نے اڈا بنایا ہوا ہے۔ تماشبین ہے یہ، کیا ہے یہ عورتیں مرد؟ تو ان لوگوں کے پلے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جو دین فروش ہیں، روحانیت فروش ہیں، جو تعلیمات فروش ہیں، جو ملک فروش ہیں، تو ان کا کیا ہونا ہے؟ کسی دن انہیں بھی آ جانا ہے سامنے، اور ایک صورت میں اس نے سامنے آنا ہے کہ انہیں آ کے کہنا ہے کہ عمران جتنا گندا ہی آدمی کوئی نہیں دنیا چ۔ یہ بڑی بات کی آپ نے۔ کیا آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ وہ اپنی جی دولت بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اور سامنے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمران کا بتائے گی کہ میں تو معصوم، میں اس کا میاں معصوم، ساری اس کی بیوی گندی، رائٹ؟ اچھا پھر اس نے معصوم بن جانا ہے کہ جی مجھے تو لائے گیا، میں تو یہ ہے ہی عمران ہی ایسا ہے، اسی نے پکڑے ہوں گے فلانے۔ تو اپنا ہر ایک کے پیر جلتے ہیں، جب پیر جلتے ہیں تو جو باندری ہوندی ہے نا وہ بھی اپنے بچے تھلے لا لیندی، اے وہ باندریاں نے۔ وقت آنے پر عمران خان کے بھی کرتوت باقی سب کا مقدر جیل ہے، سب کا فیوچر تباہ ہے، کوئی کسی کی پالیٹکس نہیں، کسی کا کوئی پلے خاندانی، یہ لوگ پہلے ہی نہیں تھے، تو کسی کی نہ کوئی دنیا ہے نہ کوئی آخرت ہے۔ بس ایک فلمیں رہ گئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں جب کوئی نہ کوئی آگے آپ کو انٹرویو دے دیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی منیکا کا انٹرویو اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا، بھئی کیوں؟ بھئی ایک غلیظ آدمی ایک غلیظ آدمی ہے، ایک غلیظ عورت ہے، ایک غلیظ سسٹم ہے، تو اس کو دنیا کے سامنے، اچھا یہ پرائیویسی ہو گئی۔ اور جب کوئی نماز پڑھ ہوتا ہے وہ پرائیویسی نہیں ہوتی، وہ تو تسی بڑے چار نہ باندھے ہو، ہمارا مرشد نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا مرشد تسبیح کر رہا ہے، ہمارا مرشد وضو کر رہا ہے، ہمارا مرشد سجدہ کر رہا ہے، ہمارا مرشد طواف کر رہا ہے، ہمارا مرشد جو ہے اس نے اسلامک ٹچ یہ دیا۔ یہ آپ کو نہیں پتا اللہ اور بندے کی کتنی پرائیویسی ہوتی ہے؟ وہ تو آپ ساری نشر کرتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے مرشد ہے، تو جو کچھ مرشد اندر خانے گند کرتا ہے وہ باہر آ جائے تو وہ پرائیویسی ہو جاتی ہے۔ کچھ پرائیویسی نہیں ہے، کسی پبلک فگر کی کوئی چیز پرائیویسی نہیں ہوتی۔ جس نے یہ انٹرویو کیا ہے ویل ڈن، میں کہتی ہوں پیرنی کو بھی لاؤ اور ہر بندے کو لاؤ، اور اس قوم کو پتا چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں جس کو جی پارسا عورت، اس خبیث آدمی کی بات کر رہے ہیں، پارسا عورت ہے میری دنیا، اس کو تو کھانا سے پیا، اس وقت تیری بیوی پارسا سی دنیا دی، اور عمران دنیا کا سب سے معصوم اور عظیم سی، تو کھانا سے پیا، ہون تیرا نکلدا پیا، کھادا ہویا نکلدا پیا، ہن ہر بندہ برا ہو گیا، اور تو پارسا ہو گیا، نفل پڑھن والا بغیرت آدمی۔ اس کو تو میں کہتی ہوں پھانسی دے، جس کو یہ تک شرم نہیں ہے کہ یہ اپنی گھر کی عورت اپنے بچوں کی ماں کو لا کے کتنا گندا اور ننگا خود کر رہا ہے۔ آپ نے منت مانی ہوئی کہ جب بشرا بی بی جیل جائیں گی تو آپ عمرہ کریں گے؟ مانی کیا ہوئی ہے، اس نے جانا ہے، اور عبرتناک ہے اس کا انجام، اور ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو روحانیت کو، مجھے پولیٹکس سے دیکھیں، اس نے عمران خان کو برباد کر دیا، اس نے برباد کر دیا میری پولیٹکس پاکستان کی، اور میری عورت کو کتنا گندا نام دیا، اور روحانیت اور تصوف کی آڑ میں اس نے پردے کو، ارے اس سے تو کوٹھے والیوں کا پردہ پارسائی کا ہے، وہ اس لیے پردہ کرتی ہیں کہ ہم پہچانی نہ جائیں کہ یہ کوٹھے والی ہیں۔ ارے تو نے تو پردہ کر کے ساروں کو ننگا کر دیا، بغیرت عورت۔ تو جیل میں نے منت مانی ہوئی ہے، جس دن تو جیل جائے گی میں شکرانے کا طواف کروں گی، اور تو جائے گی۔ ویسے جیل تو خیر معمولی چیز ہے تیرے لیے، جس انتہا پہ تو پہنچ گئی، اور اتنی متکبر، اتنی جھوٹی، اور اتنی بغیرت، اور اتنی بے شرم عورت ہے تو، کہ تجھے تیرے لیے میرے مولانا طارق جمیل کو بھی کہنا مر گیا کہ وہ رول ماڈل ہے، ہن روندا پیا میرا طارق جمیل بھی۔ توبہ استغفار، تم نہ آت چکی سی تم لوگوں نے اس پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، تم نے اس کو بنا کیا دیا ہے؟ ارے ایسی پالیٹکس تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ایسا گند کھانا تو ہمارے ملک میں کبھی ہوا نہیں ہے، جتنی گند کے تم لوگوں نے بنی گالا سے، زمان پارک سے، اور وہاں سے تو 2014 سے جو تم شروع ہوئے، تم لوگوں نے بریک نہیں لگائی، کدی بیوی کدی سی، کدی بہن کدی سی، کدی تھی، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔
ہمیں تو کچھ تم لوگوں نے پاگل کر دیا روحانیت کے نام پہ, روحانیت کو بدنام کر کے رکھ دیا. ظالموں, تم نے تو شریعت, تم لوگوں پہ تو وہ کیس لگنا چاہیے شریعت کورٹ کا. عدت میں شادی تو ہے, تصوف اور روحانیت کو شریعت کا نام دینے پہ بھی شریعت کورٹ پہ اس کے خلاف ان کے سنگین کیس بنتے ہیں. سنگین بنتے ہیں کیس, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا, 9 مئی کے ملزمان جو ہیں احتساب, آپ سمیت بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے ان کے تحفظات تھے, لیکن سپریم کورٹ میں جاتے جاتے بدیال صاحب جو ہیں ان کے جو کیس ہیں ان کو ملٹری کورٹ سے جانے سے منع کر گئے کہ نہیں چل سکتے. اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پہ آپ سیٹسفائی ہیں؟ جو کچھ ملٹری کر گئی ہے وہ اسی پہ ہی سیٹسفائیڈ ہے, اس کے بعد تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اب تو یہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی یہ ہمارے اب صحافیوں میں سے ہی کہ سب کو معاف کر دیں. کیوں؟ انہاں تاڑی بیبے دے کار کے تاڑی بیبے دا کار ہے, معاف کر دیں. ہمارے بزرگوں کا ملک ہے یہ, ہماری ایجنسیاں, ہمارے ادارے, ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ حملہ ہوا ہے, معاف کر دے. نواز شریف کے پاس کیا حق ہے معاف کرنے کا؟ کیا جاتی عمرے کا پہ حملہ ہوا تھا جو اس کا ذاتی معاملہ ہوتا, یا کسی اور کے گھر میں ہوا ہے جو معاف کر دے؟ کس لیے معاف کر دے؟ 9 مئی کا ایک بندہ معاف نہیں ہوگا اور سارے اندر ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو وہ لسٹ ہی نہیں ہے. اوورسیز والے جو ہے وہ ڈر دے مارے لینڈ نہیں پہ لور کر دے, ایسی ایسی لسٹیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا اوورسیز سے گئے ہوئے جیلوں کے اندر ہے, ان کے خاندان سہمے ہوئے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ساڈے پائے نا ساڈی باجی آئی سی شاپنگ کرن یا ساڈے پائے نا آئے سن ویاہ اٹینڈ کرن تے غائب نے. یہ خبریں آپ کے پاس آتی بھی نہیں ہے. تو معاف کوئی نہیں کرے گی, فوج نہیں, ہماری نہیں کرے گی. جن سیکورٹی اداروں پہ تم نے جو کچھ کیا وہ نہیں معاف کرے گی کبھی بھی نہیں. میں اسی پہ سٹینڈ لیتی ہوں. 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا کبھی کسی صورت. بندیال ہوئے یا قاضی ہوئے یا جو ہوئے, یہ رکھیں اپنی عدلیہ اپنے پاس اور سیاسی فیصلے ہمیں نہ سنائیں. تو ان 5 ججوں کے بارے میں کیا رائے ہے جنہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ ان کے کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چلنے چاہیے؟ آپ صبر کریں, یہ سارے فیصلے جو ہیں نا, میں نے الیکشن کی تاریخ بھی آپ کو دے دی ہے, پہلے آپ الیکشن تو کرا لیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو فیصلے, ان کے فیصلے تو بدلتے رہتے ہیں. آنے والے دیکھتے دنوں جائیں, میں آپ دیکھتے جائیں بس. آنے والے دنوں میں فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے ان ججوں کا. صاف ظاہر ہے سب ہوگا, کوئی کسی کو معافی نہیں ہوگی. اور کوئی بھی, بلکہ جو باہر ہے ان کو بھی ہر صورت اندر کھینچ کے لایا جائے گا. نہیں لاتے تو مرے باہر, کتے بھاگ گئے ہیں جو ایڈے تسی ٹکر دے سی تے پھر پاکستان رہن دے. باہر بیٹھ کے بکواس کیوں کر رہے ہو؟ فوج کے خلاف بکواس کیوں کر رہے ہو؟ ادارے خلاف تو ادارے نے کیا, تانوں عمران دا کرش سی, ادارے نے تہاڈا کرش, تانوں کرش کرتا بوٹاں تھلے. اور نہیں عزت کرو گے, نہیں پیار کرو گے انہاں دی جُتی نوں. ایک بات یاد رکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سے آپ کو شہرت مل سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سے آپ کو پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں تھا نہیں لب سکتی. اقتدار نہیں مل سکتا. اقتدار سے آگے بھی ہے, اقتدار تو مل ہی نہیں سکتا, تانوں تھام ہی نہیں رہن دی لب سکتی, تسی جیوں نہیں سکدے, تہاڈا ساہ بند کر دے ہو جائے گا. اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہے, خالی پاکستان میں نہیں. او جناب علی, یہ جو امریکہ جہاں بیٹھی ہوئی ہوں, یہ جو اسرائیل کا ماما ہے, بڈھا بابا 95 سال دا ہلیا کو جانا نہیں, چلدا ہوئے تھلے ڈگ پیندا, اوتے اسرائیل تک چلا گیا. کدے کہن تے؟ پینٹاگون. سمجھ آئی؟ جی جی. ورنہ سمجھ اسے بھی ہے کہ میری سیاست تباہ ہو جائے گی, میرے الیکشن آنے ہیں, مجھے ووٹ ملنے ہیں, ٹرمپ کو مل جائیں گے, کسی اور, تو میں یہ کام نہ کروں, نہ پنگا لوں. نہ جی, چلدا ہی یہودی لابی پہ ہے. تو یہ جو ان کی ایجنسیز ہیں, ان کی ایجنسیز تو یہ کتنے اندر, وہ تو دیکھتے بھی نہیں جب وہ تنتے ہیں بندہ, وہ اس کے آگے تو آپ کے دھندناتے پھرتے ہیں. جاسوس لاہور میں تو آپ کا جاسوس امریکہ کا دھندناتا پھرے, 3 بندے آپ کے مار دے, آپ اس کو راتوں رات بھیج دیتے ہیں امریکہ واپس. آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو آپ کو آ جا کے بس اپنی ایجنسیاں ہی نظر آتی ہیں. تہاڈیاں ایجنسیاں نہ ہوندیاں پتر, تو آج اسرائیل والا فلسطین والا حال تہاڈا ہو رہا ہونا سی. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں آخری سوال, کیونکہ ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ سنا ہے کہ ملک ریاض کا بھی انٹرویو آ رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس میں وہ بہت بڑے بڑے انکشاف
کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو 1 ارب سے زائد تو انہوں نے کیش لیا, انگوٹھیاں, ہیرے جوہرات, اس سے انٹرویو آنے سے کوئی فرق پڑے گا کہ بشرا بی بی پر؟ یا اس کا انٹرویو اس لیے رکھتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا باپ ہے. سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے وردی والے ہوں, چاہے مذہبی ہوں, کوئی سارے انہوں نے کھوایا ہوا ہے, سب نے اس سے کھایا ہوا ہے اور کھاتے ہیں. سارے وہ بنگلیاں چ رہندے ہیں, سمجھ آئی. اس کے پاس ساروں کے راز ہیں. تو تھوڑے سے راز اگر شیئر کر دے گا, یہ جو صادقو امین ہے, جس نے صادقو امین کہنے والے چیف جسٹس جو ہے, اس تک نے رشوت پیسہ کھایا ہوا ہے اس سے. ڈیم والے بابے نے بھی کھایا ہوا ہے اس سے. تو اس کے وہ بتائے گا کہ کس کس نے کھایا. کرپشن کی کہانیاں جو ہے نا, وہ باشعور لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے. انے یوتھیاں لی تے میں نہیں نہ کیا, انے یوتھیاں لی تے ماما بھی چلی جائے نا مرشد دے بیڈ روم چ, تے او فیض لے کے آندی ہے. میں انے یوتھیاں دی گل نہیں کر رہی, میں باشعور طبقے پاکستانی کی بات کریں گے. اس کے لیے وہ انٹرویو ویلیویبل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنی کرپشن کرا کے کتنے کام کروائے. آپ کی نظر میں کیا ہر اس پاکستانی کو سامنے آ کر انٹرویو دینا چاہیے, اس پر بات نہیں کرنی چاہیے جو یہ پچھلے 3-3.5 سال میں گند کے گواہ ہیں یا کسی بھی وجہ سے اس کا حصہ رہے, تاکہ یہ چہرے سامنے آنے چاہیے؟ نہیں, چہرے دیکھیں, اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان چہروں کے, ان کے انٹرویو سے شاید کوئی پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹے گا یا کچھ ہے, یہ اس لیے نہیں ہوتے انٹرویو, نہ اس لیے ہو رہے ہیں. اور آپ والی بات کہ ایک یعنی جو کچھ ہم سنتے تھے اس کے ہمیں ذرا وٹنس مل جاتے ہیں. جی, ہم جو کچھ پڑھتے تھے, جو کچھ سنتے تھے یا ادھر ادھر سورسز سے ملتا تھا, وہ ہم ذرا وٹنس دیکھ لیتے ہیں کہ وٹنس خود بھی کہہ رہا ہے, جو مجرم خود بھی بول رہا ہے کہ جی ہاں یہ ہوا ہے. تو باقی ووٹ توڑنے کا تو نہ کسی کو شوق ہے اور نہ ہی کسی کو ووٹ اڈے شوق نہ دینا ہے, کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ پی ٹی آئی کے 2 گروپ ہیں. ایک گروپ وہ کہندا قسماں دا سر کھان سارے ہی آئندے نے, اساں تے گھروں نکلنا ہی نہیں ووٹ پان. ٹھیک ہے نا, چلو جی تسی گھر ہی بوو, تہاڈا ایڈا سوہنا ووٹ ہے نا, اپنا کول لے کے گھر بوو. اور دوسرا طبقہ جو ہے اسے پتا ہے کہ بھئی ہم اگر ووٹ ڈال بھی دیں گے تو کس کو ڈالیں گے. الیکٹیبل سارے 2018 والے اسٹیبلشمنٹ کے تھے, وہ اپنی جنج لے کے گئے سن. 2018 انہاں دی جنج واپس آ گئی. اون مرضی الیکٹیبل جنوں مرضی دین, بیچن, خریدن, ان کے تھے. تو تمہارے پاس کیا بچا؟ ایک گوگی بچ گئی جے, ایک گجر بچ گیا جے, تے اے غلیظ آدمی جڑا بچ گیا ہے, اور جادوگر نہیں, 2-4 نے تاڑے بندے, انہاں نوں ووٹ پا لو تسی. اپنی انہی کو ووٹ ڈالو گے, تم اپنی فطرت بتاؤ گے کہ یہ فطرت ہے ہماری کہ ہم اس کے مطابق ووٹ ڈال رہے ہیں کہ یہی ہے. باقی وہ عمران خان کی وہ شرمندہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. اب کیا بولیں وہ کہ بھئی ہمارا مرشد کیا ہے, ہمارا مرشد جو ہے وہ نہیں. اور ادھر ہی اوورسیز میں ہے پاگل, کہتے پتہ نہیں گوگی کتھوں آ گئی, پتہ نہیں اتنی ہماری خاتون اول جو بیچاری. اور پھر ایک اور انہوں نے سٹینڈ پکڑا ہوا ہے, یہ جو بھی بولتا ہے نا یہ بلوایا جاتا ہے. ہاں جی, یہ بلوایا جاتا ہے, جس طرح مرشد تیرا بلوایا جاتا تھا. اسے کدی کوئی اپنی گال عقل کی آج تک. وہ بت کا بت روبوٹ جو اسٹیبلشمنٹ بلواتی تھی بولتا تھا, جو اس کو جادوگرنی بلواتی تھی وہ بولتا تھا. اس کی کوئی اپنی عقل ہے؟ تو تم لوگوں کو تو عادت ہے یہ. اور بلوایا جاتا تھا, تو پھر بلوایا جاتا تھا تو پھر اس نے وہ خلاف ہی کیوں بول رہا ہے؟ آ کے بتا ہی کیوں رہے ہیں سارے کہ یہ کیا کیا ہوا. آنٹیاں تو دسن تو رہ گئی نا کہ ساڈا نہ بیاہ ہویا, نہ نکاح ہویا, نہ ساڈا کوئی کام بنیا, بچے بھی ساڈے رول گئے. وہ بیچاریاں کی دسن تانوں آ کے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے, آپ کے اللہ دل تعالیٰ میں ہمارے جتنا. ملک کو قائم و دائم رکھے. یہ جو آمین. رومر ہے کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہے, پاکستان کے حالات بالکل نہیں خراب. جا کے شادیاں دیکھ لو, جا کے ہمارے فنکشنز دیکھ لو, جا کے ہماری مارکیٹیں, ہمارے جیولرز کی شاپس دیکھ لو, رونقاں ویسے ہی لگی ہوئی ہیں. مہنگائی کسی کو امیر کو کچھ نہیں کہتی. تو ماشاءاللہ ملک میں چہل پہل ہے. میں 8 مہینے گزار کے آتی ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے الحمدللہ کسی کو کوئی اغوا کر لے گا یا لوٹ لے گا یا مال. نارمل کیسز ہیں ہمارے تو اپنے. میں نیو یارک میں بیٹھی ہوئی ہوں, ابھی میں آپ کو بتا دوں گی یہ آپ کے غیر قانونی افغانی جو نکالے ہیں تو یہ جی, کیوں بہت اچھا سٹیپ ہے. اور بڑی بربادی منشیات اور اسلحہ
यहाँ पे ये जो ला के बिठाए हुए हैं, यहाँ कैंप लगाया हुआ है, बस एक मिसाल देती हूँ, हमारे मोहल्ले में इधर इन्होंने एक हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगाया, उसमें रिफ्यूजीज ला के जितने जितने जंगा लड़ते हैं उधर रिफ्यूजीज ला के यहाँ